السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، یہ درس شرک اور کفر کے بیان میں ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے شروع سے لے کر کے یہاں تک اس کو کور کیا تھا۔ ہم نے یہ جان لیا کہ شرک اور کفر کیا ہوتا ہے، تو اب ہم یہ جانیں گے کہ اگر کسی سے شرک ہو جائے یا کفر ہو جائے تو وہ کیا کرے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، یہ ویڈیوز جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ بہت ہی اہم درس ہیں، ان تمام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ضروری معلومات اوروں تک پہنچ جائے۔ اور یہ جو میں اس کتاب کی ویڈیو بناتا ہوں تو اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، جو بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو آپ اسکرین شاٹ کھینچ کر کے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، اور ثبوت کے طور پر اس کتاب کا اسکرین شاٹ بھی کھینچ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ویڈیوز میں کوشش کرتا ہوں کہ حوالوں کے اور کتاب کی شکل میں آپ تک پہنچے تاکہ پڑھنا بھی سیکھیں اور اس کے ثبوت بھی آپ تک پہنچ جائیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیا کرے؟ جواب: توبہ اور تجدید ایمان کرے۔ توبہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، معافی مانگے۔ تجدید ایمان کیا ہوتا ہے؟ یعنی دوبارہ کلمہ پڑھے، دوبارہ مومن ہو، کلمہ پڑھے، ایمان لائے۔ بیوی والا ہو، شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح بھی کرے، یعنی دوبارہ نکاح کرے۔ اب اس کے لیے برات بلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لے، یہ ہوتا ہے تجدید نکاح۔ کھانا کھلانا، برات بلانا، محلے داروں کی دعوت کرنا ضروری نہیں۔ اور مرید ہو تو تجدید بیعت بھی کرے۔ اگر کسی سے مرید ہے، مرید ہونا ضروری ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ اگر مرید کوئی نہیں ہے، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ جلد سے جلد کوئی اچھا پیر تلاش کریں اور ان سے بیعت ہو جائیں۔ تو معاذ اللہ اگر کسی سے شرک یا کفر ہو گیا تو وہ دوبارہ مرید ہو، دوبارہ بیعت کرے۔ سوال: شرک و کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو معافی کی کیا صورت ہے؟ کس طرح سے معافی مانگی جائے گی اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے انسان سے؟ تو جواب: توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، اپنی غلطی پر نادم و پشیماں ہو، یعنی شرمندہ ہو، اور دل میں پکا عہد کرے، ارادہ کرے کہ اب کبھی ایسی غلطی نہ کروں گا۔ تو یہ صورت ہے توبہ کرنے کا طریقہ ہے یہ، کہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ، تو اس طرح سے عہد کرے پکا، اور افسوس کرے، شرمندہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا توبہ نہیں۔ جیسے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کان پکڑتے ہیں اور ایک ہاتھ سے ایسے کانوں کو پکڑا جاتا ہے، تو یہ توبہ کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور ایسے توبہ یا غلطی نہیں مانی جاتی۔ بلکہ غلطی ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شرمندہ ہوں، یا جس سے بھی غلطی ہو رہی ہے وہ شرمندہ ہو اس چیز پر، اور معافی مانگے اور عہد کرے کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ سوال: کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ گناہ بہت سے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ تو کیا ہر قسم کا گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا؟ جواب: جو گناہ کسی بندے کی حق تلفی سے ہو، مثلا کسی کا مال غصب کر لیا، چھین لیا، کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا، تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے۔ کسی کا حق چھین لیا ہے تو اس کا حق واپس کرے، زمین ہے، کوئی چیز ہے تو اس کو واپس کرے پہلے،
یا اس سے معافی مانگی جائے، تہمت لگائی ہے تو معافی مانگا جائے گا، ایسے ہی ظلم کیا ہے، کسی کو ناحق ستایا ہے تو اس سے معافی مانگی جائے، پھر خدا تعالیٰ سے توبہ کرے تو معاف ہو سکتا ہے۔ اور جس گناہ کا تعلق کسی بندے کی حق تلفی سے نہیں، کسی بندے کا حق نہیں آ رہا اس کے اندر، بلکہ صرف خدا تعالیٰ سے ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی ان کے دو طریقے ہیں۔ ایک وہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، جیسے شراب نوشی کا گناہ، شراب پیا کسی نے تو اب توبہ کرے، اللہ سے سچی توبہ کرے، عہد کرے کہ اب نہیں پیے گا، تو انشاءاللہ معافی ہو جائے گی۔ اور دوسرے وہ جو صرف توبہ سے نہیں معاف ہو سکتا، جیسے نمازوں کے نہ پڑھنے کا گناہ۔ دیکھیں آج کل یہ نماز کا چھوڑنا عام ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں، یہ جتنے بھی حضرات ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں، اپنے اوپر لازم کریں کہ ہم تمام کاموں کے کرنے کے درمیان پہلے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پکا عہد کر لیں، اللہ رب العزت ضرور توفیق عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت پر نمازوں کے ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ کرے اور نمازوں کی قضا کرے، اور نمازوں کی قضا پڑھے۔ یعنی یہ ایسا گناہ ہے کہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا، بلکہ توبہ سے وہ گناہ معاف ہوگا کہ جو ہم نے نماز چھوڑ دی ہے تو اس چھوڑنے کا گناہ معاف ہوگا۔ لیکن اب توبہ کرنے سے ایسا نہیں کہ اب نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں، بلکہ ابھی نماز پڑھنا یہ الگ سے فرض ہے، ابھی بھی باقی ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے، تو قضا پڑھیں گے تب جا کے وہ گناہ معاف ہوگا۔ اگر آخر عمر میں کچھ قضا رہ جائے تو ان کے فدیے کی وصیت کر جائے۔ فدیہ مطلب ہر نماز کے بدلے صدقہ کرنا، اور صدقہ کی مقدار وہی ہے جو عید الفطر میں ادا کی جاتی ہے، 2 کلو 45 گرام یا ان کی قیمت، 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، یہ صدقے کی مقدار ہے۔ تو یا تو اس چیز کی وصیت کر جائے یا پھر قضا پڑھے۔ اگر اس لائق نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتا، آخری عمر آ گئی، تو اب اس کی فدیہ کی جو ہے وصیت کر جائے۔ تو اس طرح سے گناہ کی معافی ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ ہم نے شرک و کفر کا اور گناہوں کے بارے میں جو ہے ہم نے بیان پڑھا، اس کو یاد کریں اور کوشش کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر برائی سے محفوظ فرمائے اور نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔